یہ واقعہ حکومت برطانیہ کے دور کا ہے۔ اس دور میں مرزا حیدر بیگ نامی ایک شخص تھا جسے نئے نئے گھوڑے پالنے اور خریدنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جہاں کہیں اسے اچھے گھوڑے کی خبر ملتی، فوراً اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ حیدر بیگ کے والد کو بھی گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق حیدر کو وراثت میں ملا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد حیدر کی شادی خالہ زاد سے کر دی گئی۔ 1 سال کے بعد خدا نے حیدر کو عبداللہ کی شکل میں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ ابھی وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں منا ہی رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کے پاس ایک گھوڑا آیا ہے، گھوڑا دیکھنے کے قابل ہے۔ بس یہ خبر ملنی تھی کہ حیدر بیگ گھوڑے پر سوار اسی گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں اسے گھوڑے کا مالک نہیں ملا تو وہ دوسرے دن کا کہہ کر واپس آ گیا۔ راستے میں چھوٹا سا جنگل پڑتا تھا۔ جب حیدر بیگ جنگل میں داخل ہوا تو پیچھے سے کسی عورت نے اسے آواز دی، حیدر، حیدر۔ حیدر آواز سن کر رک گیا۔ کون ہے؟ 1-2 بار آواز دی مگر پھر کوئی آواز نہ آئی تو اپنا وہم سمجھ کر چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک اسے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سنائی دیں۔ حیدر نے اپنے گھوڑے کا رخ آواز کی سمت موڑ لیا۔ ادھر ادھر چاروں طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر والد صاحب سے بات کی کہ گھوڑا تو مجھے بہت پسند آیا ہے مگر اس کا مالک مجھے نہیں ملا، اب میں کل دوبارہ جاؤں گا۔ اگلی صبح حیدر بیگ رقم لے کر گھر سے نکلا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت ملی۔ اس عورت کے پاس ایک گٹھڑی تھی۔ بولی، اے مسافر، مجھے یہ گٹھڑی اٹھا دو۔ حیدر گھوڑے سے اتر کر اس عورت کی مدد کرنے لگا۔ جب گٹھڑی کو ہاتھ لگا تو گٹھڑی بالکل وزنی نہ تھی۔ حیدر بولا، مائی، اتنی سی گٹھڑی تم سے اٹھائی نہیں جاتی۔ عورت بولی، بیٹا، مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حیدر نے اس مائی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ ایک جگہ چھوٹی سی نہر آئی تو مائی بولی، بس مجھے یہاں اتار دیں۔ حیدر نے اس کو وہیں اتار دیا۔ مائی بولی، جا مسافر، تجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ گاؤں میں پہنچ کر حیدر نے گھوڑے کے مالک سے گھوڑے کی بات کی۔ بات پکی ہو گئی۔ حیدر گھوڑا خرید کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں وہی عورت مائی ملی۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو؟ تو وہ بولی کہ ہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے تمہارا انتظار کرتی رہی۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کہنا چاہتی ہوں تم بہت خوبصورت ہو۔ بس اتنی بات کہہ کر وہ مائی وہاں سے چل پڑی۔ حیدر سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ خوبصورت تو میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس نے اتنی سی بات کے لیے سارا دن میرا انتظار کیا۔ خیر، حیدر بیگ گھوڑا لے کر گھر آیا۔ اس کے والد نے بھی گھوڑا بہت پسند کیا۔ گھوڑے کو ڈیرے پر دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر حیدر بیگ گھر چلا گیا۔ اگلی صبح وہ ڈیرے پر گیا تو گھوڑا غائب تھا۔ پورے گاؤں میں گھوڑے کے بارے میں پتہ کیا تو کچھ خبر نہ ملی کہ کہاں چلا گیا۔ نامعلوم گھوڑا چوری ہو گیا تھا یا ڈر کر کہیں بھاگ گیا تھا۔ حیدر نے اپنے قریبی 1-2 دوستوں کو گھوڑے کی تلاش میں دوسرے ڈیروں پر روانہ کیا۔ خود بھی گھوڑوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ سارا دن لوگوں سے پوچھتے پوچھتے شام ہونے سے پہلے پہلے گاؤں واپس آ چکا تھا۔ گھوڑے کا کچھ پتہ چلا؟ آتے ہی حیدر کی بیوی نے حیدر سے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں حیدر کے والد آ گئے۔ بیٹا، جن سے گھوڑا خرید کر لائے ہو ان کے پاس جا کر دیکھنا تھا، ہو سکتا ہے گھوڑا ڈر کر ادھر ہی بھاگ گیا ہو۔ آپ درست فرماتے ہیں ابا جان، میں ابھی جا کر معلوم کر کے آتا ہوں۔ ابھی آرام کرو، صبح صبح چلے جانا۔ ابا جان، یہ گاؤں بہت قریب ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ غرض یہ کہ اس کے ابا اس سے منع کرتے ہی رہے، مگر حیدر کب رکنے والا تھا۔ ڈیرے پر جا کر گھوڑے پر کاٹھی ڈالی اور خدا کو یاد کر کے نکل پڑا۔ رات کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔
مگر چاندنی رات میں سفر کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ ابھی حیدر کو سفر پر نکلے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ راستے میں ایک جگہ پانی سے بھرا نالا آیا۔ حیدر گھوڑے سے اتر کر اس کو عبور کرنے لگا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ حیدر، مجھے بھی اپنے ساتھ نالا عبور کروانا۔ حیدر آواز سن کر رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک چاروں طرف خاموشی چھا گئی، پانی کے شور کی آواز آ رہی تھی، ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ حیدر نے تھوڑی دیر ادھر ادھر نظر دوڑائی، جب کچھ نظر نہ آیا تو گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر چلنے لگا۔ پھر یکدم آواز آئی، سنا نہیں تم نے؟ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ حیدر نے فوراً گھوڑے کے ساتھ باندھی برچھی نکال لی اور کسی بھی آفت کے لیے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ حیدر نے ہمت کر کے پھر آواز دی، سامنے آ، تو جو کوئی بھی ہے۔ اتنی دیر میں حیدر کے چاروں طرف پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ حیدر ایک مسافر قسم کا پھرنے والا آدمی تھا، فوراً جان گیا کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے۔ کافی دیر تک اس کے آس پاس چھوٹے موٹے پتھر گرتے رہے، مگر اس کو کوئی پتھر نہیں لگا۔ حیدر نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور نالا پار کر کے دوسری جانب چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ٹلی پکڑے حیدر کے سامنے آ کر بجائے جا رہا تھا۔ حیدر نے دوسری جانب سے ہو کر گزرنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے پھر سے آ گیا۔ کافی دیر تک اس بچے نے حیدر کا راستہ روکے رکھا۔ اب حیدر نے برچھی کا بھرپور وار اس پر کر دیا۔ وار کرنے کی دیر تھی کہ حیدر کو کسی بڑی طاقت نے پکڑ کر نیچے گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ پھر یکدم ایک ایسی ہوا آئی کہ حیدر کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی بٹھانے والی طاقت نے کہا، جا حیدر، خدا تیرا مددگار رہے، میرے ہوتے تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حیدر کو جب تھوڑی سوجھ بوجھ آئی تو وہ سڑک پر موجود تھا۔ پھر اس گاؤں میں داخل ہو گیا جہاں پر اس نے گھوڑے کی تلاش کرنی تھی۔ گھوڑے کے مالک سے ملا تو معلوم ہوا کہ گھوڑا تو صبح سے یہاں آ گیا ہے۔ آپ نے باندھ کر رکھنا تھا، بلکہ 2-4 دن اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ خیر آؤ ڈیرے پر چلتے ہیں۔ حیدر کو لے کر ڈیرے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر کھانا وغیرہ کھایا تو حیدر نے چلنے کے لیے اجازت چاہی تو میزبان نے جانے کی اجازت نہ دی۔ بولا، حیدر یار صبح چلے جانا، ابھی کون سا وقت ہے جانے کا، راستے میں کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے، اس لیے یہاں آرام کرو، صبح آرام سے گھوڑا لے کر چلے جانا۔ حیدر نے ان کی بات مان لی اور رات کے لیے وہاں پر ہی سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ گھوڑا لے کر چل پڑا۔ جس راستے پر رات کو آیا تھا اسی راستے سے دوسرا راستہ اختیار کر کے جب حیدر نالے کے پل پر پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ عین پل کے درمیان کوئی آدمی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ حیدر گھوڑے سے نیچے اتر آیا، قریب جا کر آواز دی، کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ اگر مرنے کا اتنا شوق ہے تو دریا میں کود کر مرو، یہاں کسی کے سر قتل ڈالنے کا ارادہ ہے؟ جب 1-2 بات کے بعد جواب نہ آیا تو حیدر نے غصے سے آواز دی، اوئے اٹھ۔ حیدر نے چادر کھینچی ہی تھی کہ حیران پریشان رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ 17-18 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم کون ہو؟ کہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ اور پھر یہاں سڑک کے درمیان میں کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ اچانک کوئی گاڑی آ جاتی تو تیرا کچومر نکال دیتی۔ حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ روتی کیوں ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ میرا کوئی گھر نہیں، مجھے مر جانے دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر ہچکی لے کر رونا شروع ہو گئی۔ اس کو روتا دیکھ کر حیدر کو اس پر ترس آ گیا۔ رو مت، مجھے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں۔ میرے ماں باپ کو میرے رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے،
مرتے وقت میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹی تو یہاں سے بھاگ، یہ تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی اولاد ہوں، میں ڈر کر یہاں تک بھاگ کر آ گئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سا علاقہ ہے، مجھے بھاگے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، 2 دن سے بھوکی پیاسی ہوں، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میرا خدا کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ایسی حالت میں مروں نہیں تو کیا کروں؟ وہ لڑکی اصل میں چڑیل تھی جو حیدر پر بہت پہلے سے عاشق ہو چکی تھی اور حیدر کو اپنے جال میں ہی پھنسا رہی تھی۔ سو حیدر اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اے لڑکی گھبراؤ نہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے گھر میں میرے والد، میری بیوی اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جہاں سے وہ کھاتے ہیں تم بھی اپنا مقدر کھا لینا۔ اگر کوئی اور مدد لینا چاہتی ہو تو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے قتل تو نہیں کرو گے نا؟ میں تمہیں قتل کیوں کروں گا؟ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ حیدر نے اس کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ پہلے سیدھا ڈیرے پر گیا، وہاں گھوڑے باندھے اور ملازم کو آواز دی۔ ملازم میرے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا، چودھری جی، یہ لڑکی؟ تم لڑکی کو چھوڑو اور گھوڑے کو باندھ دو اور اس دفعہ اس کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، اسے چارہ بھی ڈال دینا۔ اتنے میں لڑکی مسکراتی ہوئی حیدر کے پاس آئی اور بولی، تمہارا ملازم تو بڑا وفادار ہے۔ ہاں، اس کو 10 سال ہو گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وفادار ہے تبھی تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں سنو، تمہارا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام چاندنی ہے۔ اچھا نام ہے، چلو آؤ گھر چلیں۔ حیدر اس کو لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ آؤ آؤ چاندنی، آ جاؤ، یہ میرا بچہ عبداللہ ہے۔ بہت پیارا بچہ ہے یہ تو۔ چاندنی نے بچے کو اٹھا کر پیار کیا۔ اور یہ میری بیوی رابعہ ہے، اور یہ میرے والد صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ حیدر ذرا یہاں آؤ، یہ کون لڑکی ہے؟ ابا جان، یہ ایک مجبور اور بے بس بے سہارا لڑکی مجھے راستے پہ ملی ہے۔ یہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، اس کے ماں باپ کو اس کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ وہاں سے بھاگ کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، اس نے میری بات پر عمل کر لیا۔ اب اس کا کوئی گھر باہر نہیں ہے، یہ مجبور ہے، نوجوان ہے، کہاں جائے گی بیچاری؟ حیدر مت بھولو کہ تمہارے گھر میں ایک نوجوان بیوی ہے اور تمہارا ایک خوبصورت سا بچہ ہے۔ اس کو فوراً یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دو، یہ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ میرا حکم ہے۔ پر ابا جان میری بات تو سنیں، یہ مجبور بے بس لڑکی کہاں جائے گی؟ جہاں مرضی جائے۔ ابا جان میں نے اسے تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب اگر اس کو گھر سے نکال دیں گے تو یہ باہر جا کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کرے گی تو کرے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اس کے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا ہے؟ یہ کس گاؤں کی ہے؟ اس کا آگے پیچھے کوئی تو ہوگا، وہاں چلی جائے۔ بیٹا جی میں سب جانتا ہوں، تم اس کو فوراً یہاں سے نکال دو۔ پھر رابعہ بیٹی کیا سوچے گی؟ بچے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ دوسرا تم نے بتایا نہیں کہ گھوڑا مل گیا ہے کہ نہیں؟ جی ابا جان، گھوڑا میں لے آیا ہوں اور ڈیرے پر کریموں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ گھوڑا وہاں چلا گیا ہوگا۔ اب تم کھانا کھاؤ اور لڑکی کو بھی کھانا کھلا کر یہاں سے رخصت کرو۔ ان کی ساری باتیں اس لڑکی نے سن لی تھیں۔ اب وہ لڑکی اپنا اثر حیدر پر ڈالنا چاہتی تھی، سو وہ اثر کر چکی تھی۔ اس لڑکی نے حیدر کی اور اس کی بیوی رابعہ کی زبان ایسی بند کر دی تھی کہ ان دونوں میں کوئی کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ چاندنی نے حیدر کو بالکل اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ادھر حیدر کو بھی وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ حیدر خود بھی اس کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چاندنی کو لے کر ڈیرے پر آ گیا۔ آتے ہی چاندنی نے پوچھا، حیدر کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ چاندنی، میرے والد صاحب سخت طبیعت کے مالک ہیں، مجھے ان کے آگے بولنے کی جرت نہیں ہے۔
میں تمہیں لے آیا ہوں، اب واپس جانے کا کس زبان سے کہوں؟ اور اگر رکھوں تو کہاں رکھوں؟ اگر تم برا محسوس نہ کرو اور اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اگر تمہیں میں یہاں سے الگ رکھوں تو کیسے اور کہاں رکھوں؟ تم مجھے اپنی پناہ میں جگہ دے دو، جہاں رکھو گے میں خوشی سے رہ لوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی، اپنا بیوی بچہ اور گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، پھر تمہارے والد صاحب بھی مان جائیں گے۔ آخر کب تک وہ تم سے ناراض رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن وہ تم کو خود ہی آواز دیں گے، پھر جب ہماری شادی ہو جائے گی تو وہ مجھے بھی قبول کر لیں گے۔ اور رہی بات مکان کی، تو میرے پاس میری والدہ کے زیورات ہیں، آپ ان کو فروخت کر کے رقم اکٹھی کر لیں، ہم کہیں مکان بنا لیتے ہیں، اور تم اپنی بیوی رابعہ اور بچے سے بھی ملتے رہنا، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ مجھے جیسا حکم کریں گے میں مانوں گی، آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کی عزت کروں گی، آپ بس مجھے سہارا دے دیں، میں کہاں جاؤں؟ میرا کون ہے اس دنیا میں؟ اوپر خدا، نیچے آپ ہیں، اب آپ ہی جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ حیدر مکمل طور پر اس چڑیل کے چکر میں آ گیا تھا۔ حیدر نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی دوسرے گاؤں میں جا کر ہوئی تھی۔ پھر چاندنی نے حیدر کو اتنا زیور دیا کہ بڑے آرام سے حیدر نے ایک مکان بنوا لیا۔ ایسے وہ دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ ادھر حیدر کے والد کو جب حیدر کی شادی کی خبر ملی تو فوراً حیدر کے پاس پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر حیدر حیدر کی رٹ لگا دی۔ حیدر جب دروازے پر آیا تو اپنے والد کو دیکھ کر سر جھکا دیا۔ حیدر، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ درست نہیں کیا، میں تجھے واپس لینے نہیں آیا، بلکہ یہ کہنے آیا ہوں کہ کبھی بھول کر بھی اس گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ تم میرے لیے مر چکے ہو اور میں تمہارے لیے مر چکا ہوں۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تم نے خود کیا ہے۔ اگر تم نے واپس آنا ہوا تو اس کو طلاق دے کر آنا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا ذلیل نکلے گا۔ سب باتیں حیدر نے خاموشی سے سن لی، کسی بات کا ہاں نہ میں جواب نہیں دیا۔ حیدر کے والد غصے سے بھرے واپس آ گئے۔ گھر آتے ہی رابعہ نے پوچھا، ابا جان، حیدر کیوں نہیں آیا؟ نافرمان ہو گیا ہے، ذلیل و خوار ہوگا، ایک دن خود ہی روتا دھوتا تیرے پاس آئے گا، میری بیٹی تو صبر کر۔ مگر اندر سے حیدر کے والد بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اگر حیدر واپس نہ آیا تو رابعہ کب تک صبر کرے گی؟ اگر رابعہ کو معلوم ہو گیا کہ حیدر نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اس کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ نہیں، میں رابعہ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ حیدر نے شادی کر لی ہے۔ میں کسی دن حیدر کو منانے جاؤں گا کہ کم از کم بیوی کا نہیں تو بچے کا ہی کچھ خیال کرے، شاید اس کے دل میں باپ کی تڑپ زندہ ہو جائے۔ ادھر حیدر پہلے تو باپ کی دولت پر مزے کرتا تھا، اب وہ دولت خود کمانے کے چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ حیدر کام کی تلاش میں شہر گیا، وہاں اسے انگریز سرکار کی طرف سے ملازمت مل گئی۔ برطانیہ حکومت کا دور تھا، برطانیہ حکومت کی طرف سے اسے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیا گیا اور ساتھ ہی اسے سرکاری کوارٹر بھی مل گیا۔ حیدر چاندنی کو بھی ساتھ ہی شہر لے گیا۔ پہلی بیوی اور بچے کو تقریباً حیدر بھول چکا تھا۔ ملازمت کرتے ہوئے حیدر کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اسے اپنے بچے کی یاد نے بہت تنگ کیا۔ دل میں ارادہ کیا کہ جا کر بچے کو ملاؤں۔ والد کے الفاظ جب کانوں سے ٹکرائے تو ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسی طرح ایک دن حیدر اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ ساتھ ہمسائے کی عورت حیدر کی بیوی چاندنی کو ملنے چاندنی کے گھر گئی۔ جب باہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ حیدر کے گھر میں کوئی بدشکل عورت اپنے بال کھولے دھوپ میں کھڑی ہے۔ اتنے بڑے بڑے بال اس نے پہلے کسی عورت کے نہیں دیکھے تھے۔ ڈر کے مارے وہاں سے واپس بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چاندنی اپنے مکان کی چھت پر اس عورت کو نظر آئی۔ وہ عورت جلدی جلدی چاندنی کے پاس اس کے مکان کی چھت پر گئی کہ جا کر معلوم کروں کہ اتنے بڑے بڑے بالوں والی عورت تمہارے گھر میں کون تھی۔
جب وہ اس کے قریب گئی تو ڈر کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ چاندنی کا چہرہ تو عورتوں جیسا تھا، مگر ہاتھ پاؤں بد شکل اور الٹے تھے۔ جلدی جلدی واپس سیڑھیاں اترنے لگی تو پاؤں پھسل گیا۔ بیچاری منہ کے بل گرتی ہوئی صحن میں آ گری۔ اسے کافی چوٹیں لگیں، مگر پھر بھی وہ وہاں سے بھاگتی بنی۔ گھر آتے ہی اس نے شور کر دیا کہ چڑیل چڑیل۔ محلے کی کافی عورتیں اس کی آواز سن کر اکٹھی ہو گئیں۔ بہن، تم نے کہاں دیکھی ہے چڑیل؟ حیدر کی بیوی چڑیل ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود اس کو دیکھا ہے۔ چاندنی بھی یہ سب منظر چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے چاندنی نے کیا جادو کیا کہ اس عورت کی آواز بند کر دی۔ جب رات ہوئی، سب لوگ سو گئے تو چاندنی خاموشی سے اس عورت کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم نے میرا اصل روپ دیکھ لیا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ اگر حیدر کو معلوم ہو گیا کہ میں چڑیل ہوں تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اور میں حیدر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ حیدر سے ایک پل جدا رہوں، اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا۔ وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، مگر تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے بے پناہ ڈر لگتا ہے۔ چاندنی فوراً اپنے گھر واپس آ گئی اور آتے ہی سو گئی۔ پھر وہ عورت چاندنی سے ایسے ڈرنے لگی جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے، مگر وہ عورت چھپ چھپ کر چاندنی کو دیکھتی رہی۔ اسی طرح ایک دن وہ عورت چاندنی کو چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ چاندنی دوپہر کی روٹیاں پکا رہی ہے، مگر اوپلے پہ لکڑیوں کی جگہ چاندنی نے اپنی ٹانگیں چولہے میں ڈالی ہوئی تھیں اور روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ عورت بہت خوفزدہ ہوئی۔ اس نے جا کر ایک دو عورتوں کو بتایا کہ حیدر کی بیوی چولہے میں اپنی ٹانگیں ڈالی کھانا بنا رہی ہے۔ وہ عورتیں نہ مانی۔ اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ میرے ساتھ چل کر خود دیکھ لو۔ دو عورتیں اس عورت کے ساتھ چاندنی کی یہ حرکت دیکھنے کے لیے آئیں تو واقعی چاندنی نے اپنی ٹانگوں کو آگ لگا رکھی تھی اور چپاتی بنا کر توے کے اوپر ڈال رہی تھی۔ یہ تینوں وہاں دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اندر سے بہت ڈر بھی رہی تھی۔ جب چاندنی نے روٹیاں پکا لیں تو اپنی ٹانگیں باہر نکال کر کھڑی ہو گئی اور چلتی ہوئی اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان عورتوں نے دیکھا کہ چولہے میں نہ آگ ہے اور نہ راکھ ہے۔ اتنے میں چاندنی اندر سے باہر نکلی تو ان عورتوں کی نظر چاندنی پر پڑی تو فوراً چلا اٹھی۔ ان عورتوں نے چاندنی کا چڑیل والا روپ دیکھ لیا تھا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ پورے محلے میں چاندنی کی اصلی شکل لوگوں کو بتانے لگی کہ حیدر کی بیوی تو کوئی چڑیل ہے۔ دوسری بولی، نہیں، وہ ڈائن ہے۔ ادھر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو بھی آتا پہلے ہی پوچھتا، کیا ہوا ہے؟ حیدر کے گھر میں چڑیل ہے، بڑے بڑے دانتوں والی۔ مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر حیدر کے گھر دیکھ آئے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پورے علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شام کو حیدر اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تو اسے راستے میں لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ حیدر، تمہارے گھر میں آج کوئی چڑیل آئی ہے۔ کوئی کہتا تمہارے گھر میں چڑیل ہے، کوئی کہتا تمہاری بیوی چڑیل ہے، کوئی کہتا تمہاری بیوی کو چڑیل لے گئی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب حیدر گھر کے قریب آیا تو ان عورتوں نے حیدر کو آواز دی، بھائی حیدر، بات سن کر جانا۔ کیا بات ہے؟ بھائی، بات یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کون رہتی ہے؟ بولا، میری بیوی۔ عورتیں بولی، وہ تمہاری بیوی نہیں، وہ ایک چڑیل ہے۔ جو کچھ ان عورتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب کچھ حیدر کو سنا دیا، مگر حیدر نہ مانا۔ حیدر بولا، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے، میں نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی۔ ایک بزرگ آدمی بولا، حیدر، ہم مانتے ہیں کوئی مرد اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، تم ایسا کرو کہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھو۔ حیدر بولا، وہ خوبصورت ہے اس لیے تو سب لوگ حسد کرتے ہیں، اور وہ کسی کے گھر آتی جاتی نہیں اس لیے تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ میں نہیں مانتا کہ میری بیوی میں ایسی کوئی بات ہے۔ خیر، حیدر سنی انسنی کر کے گھر آ گیا، مگر جب حیدر گھر میں داخل ہوا تو معمول کے مطابق چاندنی حیدر سے ملی
آج حیدر نے کچھ غور سے چاندنی کی طرف دیکھا تو چاندنی بولی، سرتاج کیا بات ہے، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر چاندنی کھانا لے کر آ گئی۔ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران حیدر نے چاندنی سے پوچھا، چاندنی، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی رونے والا کھلونا؟ اتنی بات کرنی تھی کہ چاندنی سوچ میں ڈوب گئی۔ حیدر، یہ خدا کی دین ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ منظور ہوا تو ہم اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چڑیل کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے میں اپنا اصلی روپ لازمی دھارتی ہیں۔ اسی طرح وہ چڑیل حیدر کے ساتھ اس کے گھر میں 2 سال سے ساتھ رہ رہی تھی، اور لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں بھی آتی تھی، مگر حیدر بے خبر رہا، کیونکہ حیدر کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چڑیل ہے یا عورت، یہ تو اسے عورت ہی سمجھتا رہا۔ لیکن یہ ہوتی بڑی وفادار ہیں، اگر ان کو کسی سے عشق یا محبت ہو جائے تو ان کو یہ بہت فائدہ دیتی ہیں، اور جن کے پیچھے پڑ جائیں ان کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دیتی۔ یہ تو حیدر پر عاشق ہو چکی تھی، اور حیدر بھی اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اگر اندھا نہ ہوتا تو اپنی پہلی بیوی اور بچے سے اور بوڑھے باپ سے لازمی ملتا۔ اس نے تو پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی، یا یوں سمجھ لو کہ چاندنی نے خبر لینے ہی نہ دی۔ اس کی مت ہی ماری گئی، مگر حیدر کو اس نے کوئی پریشانی دکھ تکلیف نہ دیا، بلکہ ہر جگہ اس کی حفاظت کرتی رہی، ورنہ ایسی چیزیں تو بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک دن حیدر ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا کہ حیدر سے ملنے والے مہمان کہیں دور سے حیدر کے گھر آئے۔ باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ان کو باہر ایک چھوٹا بچہ نظر آیا۔ ان مہمانوں نے اس بچے کو حیدر کے گھر کے اندر بھجوایا کہ اندر جا کر بتاؤ فلاں آدمی آپ کو ملنے آیا ہے۔ بچہ بولا، چچا جان، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ خود ہی اندر چلے جاؤ۔ وہ دونوں عورت اور مرد گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے کہ حیدر اور اس کی بیوی کہیں گئے ہوں گے، ابھی آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ اندر کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ مرد کے ساتھ جو عورت تھی وہ اندر جا کر دیکھنے لگی کہ اندر کون ہے۔ اندر کیا دیکھتی ہے کہ کالی سیاہ عورت کھڑی ہے جس کے بال پورے کمرے میں بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اوندھے منہ کمرے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے۔ باہر آ کر اپنے خاوند سے بولی، اندر کوئی عورت ہے، یہ بڑے بڑے سر کے بال، کالی سیاہ، پتہ نہیں کون ہے۔ اس کا خاوند جب اندر دیکھنے گیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی بیوی تو چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ اس کو معلوم نہ ہوا کہ میرا خاوند اندر بے ہوش پڑا ہے۔ یہ باہر صحن میں لیٹی رہی۔ جب دیر تک اس کا خاوند باہر نہ آیا تو خود بھی اندر چلی گئی۔ جب دیکھا کہ میرا خاوند بے ہوش پڑا ہے تو اسے اٹھانے کے لیے گئی۔ اچانک کالے سیاہ رنگ کی عورت، بڑے بڑے بھاری بھرکم پاؤں اور بڑے بڑے ہاتھوں والی عورت اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ جب اس نے اپنے ہونٹ کھولے تو کالے رنگ میں بڑے بڑے خوفناک دانت چمکنے لگے۔ بولی، تم لوگوں نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ عورت وہاں سے بھاگ نکلی، باہر گلی تک گئی اور کسی ہمسائے کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اتنے میں چاندنی نے اپنا عورتوں والا روپ دھار لیا، اور شام بھی ہونے والی تھی۔ اب حیدر کے آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ حیدر کے آنے سے پہلے اس نے اس آدمی کو ہوش میں لایا اور ہمسایوں کے گھر سے اس کی بیوی کو جا کر لے آئی۔ وہ عورت چاندنی کو ڈری ڈری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کا خاوند بھی چاندنی کو سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں حیدر بھی گھر آ گیا۔ سلام دعا کے بعد خیر خیریت معلوم کی۔ اتنے میں چاندنی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ مہمان عورت خوف کی وجہ سے چاندنی سے دور دور رہتی تھی۔ چاندنی نے بہت کہا، بہن ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ، مگر یہ ڈر رہی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے حیدر سے کہا، جب ہم یہاں آئے تو عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا ہے۔
پھر ان میاں بیوی نے پوری تفصیل سے ساری کہانی سنائی، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اب حیدر کو بھی مان جانا چاہیے تھا، مگر سب کچھ سن کر خاموش رہا۔ مہمان بولا، حیدر یار تمہارا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے جان چھڑاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ؟ 3 سال۔ خود اندازہ کرو، یہ 3 سالوں میں اس نے تم سے کبھی کوئی فرمائش کی ہے یا کبھی واپس جانے کا نام لیا ہے؟ کیا کبھی اس نے تمہارے ساتھ کسی جگہ جانے کی ضد کی ہے؟ اور 3 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ تم اندھے کب سے ہو گئے؟ کچھ ہوش کرو۔ تم نے اپنی بیوی، بچہ، والد سب چھوڑ کر اس چڑیل کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ تمہاری آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ دی ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آنے دیتی۔ یہ تمہارے چلے جانے کے بعد اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اور جب تم واپس آ جاتے ہو تو یہ تمہیں خوبصورت عورت کے روپ میں ملتی ہے، عورت بن کر تمہاری خدمت کرتی ہے۔ ایسی چیزیں وفادار ہوں تو بہت وفادار ہوتی ہیں، اگر دشمن بن جائیں تو ساری زندگی کا آرام سکون برباد کر دیتی ہیں۔ تم عقل مند اور سمجھدار آدمی ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ کسی طرح اس سے پیار محبت سے پیچھا چھڑاؤ۔ تم خود اس کا پیچھا کرو، ایک دو دن تم گھر پر رہ کر اس کی ہر حرکت نوٹ کرو۔ رات کو سو مت جانا، جاگتے رہنا، پھر تمہیں اس کا اصلی روپ اور چہرہ نظر آ جائے گا کہ یہ کون ہے، عورت ہے یا کہ ڈائن ہے۔ تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم کل ڈیوٹی پر مت جانا، گھر سے ڈیوٹی پر چلے جانا، مگر تھوڑی دیر کے بعد راستے سے واپس مڑ آنا، اور آتے ہی کہنا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ رات کو بھی بیمار بنے رہنا اور جاگتے رہنا۔ اگر رات کو تم سے جدا ہو تو اس کا پیچھا کرنا، اگر دن کو جدا ہو تب بھی اس کا پیچھا کرنا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اتنے میں چاندنی کھانا لے کر آ گئی، سب نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ مہمان عورت بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیدر بولا، ڈر کس بات کا ہے، آرام سے سو جاؤ۔ خیر اس بیچاری عورت نے پوری رات آنکھوں میں جاگ کر نکال دی۔ صبح ناشتہ کیے بغیر ہی وہ مہمان چلے گئے۔ حیدر مہمانوں کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ کیا ایسی خوبصورت عورت کوئی چڑیل یا ڈائن ہو سکتی ہے؟ دراصل حیدر کا دل نہیں مان رہا تھا اسے چھوڑنے کو۔ پھر رات والی سب باتیں اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ ان باتوں نے حیدر کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ حیدر نے ارادہ کر لیا کہ چاندنی سے بات کرنے کے بجائے اس کا پورا پیچھا کیا جائے، پھر کچھ حل نکل آئے گا۔ اگر جھوٹ ہوا تو چاندنی اور بھی پیاری لگے گی، لیکن اگر سچ ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اسی وقت تیار ہو کر ڈیوٹی پر چلا گیا، مگر آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ہاں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں جلدی واپس آ گیا ہوں۔ جب رات کا اندھیرا پھیل چکا تو حیدر نے جلدی سونے کا ارادہ کر لیا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے مجھے بستر وغیرہ لگا دو۔ جب اس نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو چارپائی پر لیٹتے ہی بولا، چاندنی ادھر آؤ، میرا سر دبا دو۔ چاندنی حکم سنتے ہی سر دبانے لگ گئی۔ حیدر بولا، چاندنی مجھے پانی پلا دو۔ یہ کہہ کر چاندنی نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی پانی والے مٹکے سے پانی کا گلاس بھرا اور حیدر کو دے دیا۔ حیدر اتنی سی بات پر ہی پریشان اور حیران رہ گیا کہ چاندنی تو چارپائی سے اٹھی تک نہیں، پھر اس نے اتنی دور پڑے ہوئے پانی والے مٹکے سے مجھے پانی کیسے بھر کر دے دیا؟ تھوڑی دیر کے بعد حیدر نے پھر پانی مانگا۔ اب کی بار حیدر نے چور نگاہوں سے اس کی حرکت پر نظر رکھی۔ چاندنی نے پھر ایسے ہی کیا۔ حیدر نے دیکھا کہ چاندنی نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے بازو لے جا کر مٹکے سے پانی بھر لیا۔ چاندنی نے سمجھا کہ حیدر کی طبیعت ٹھیک نہیں یا آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ حیدر سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی سب لوگ درست کہتے تھے۔ آج حیدر سارا دن گھر پر رہا تھا، اس لیے اسے اپنی اصلی حالت میں آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ چاندنی، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ چاندنی اپنی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ حیدر بند آنکھوں سے چوری چوری چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ جب گھنٹہ بھر گزارا اور چاندنی کو یقین ہو گیا کہ حیدر نیند میں چلا گیا ہے، تو چاندنی چپکے سے اٹھی
حیدر کے ساتھ آ کر سو گئی۔ حیدر سے ایک دو باتیں کی۔ جب حیدر نے کوئی جواب نہ دیا تو چاندنی سمجھ گئی اور اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ حیدر اچھی طرح سو گیا ہے۔ وہ چپکے سے اٹھی کمرے کے اندر چلی گئی۔ حیدر نے فوراً اپنی تکیے کے نیچے سے خنجر نکالا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر چاندنی کی حرکت دیکھنے لگا، کیونکہ حیدر ایک نڈر اور بہادر آدمی تھا۔ اس کی چمڑی میں ڈر خوف بالکل نہیں تھا۔ ہاتھ میں خنجر پکڑے حیدر کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کافی دیر تک وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ جب چاندنی کا کچھ معلوم نہ ہوا تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں اسے ایک سایہ سا نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ حیدر اس سائے کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ سایہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ حیدر چھپ کر مکان کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں چاندنی تو نہیں تھی، کوئی اور ہی تھا۔ حیدر نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ جب حیدر نے اسے گرا لیا تو تب پتا چلا کہ یہی چاندنی ہے۔ بتا تو کون ہے، نہیں تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حیدر اگر تو نے میری اصلیت دیکھ لی ہے تو تو مجھے معاف کر دے، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ چڑیل فوراً عورت کے روپ میں بدل گئی کہ شاید حیدر کو اس پر ترس آ جائے، مگر حیدر نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ بتا کمینی، تو نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کر میرے بیوی بچوں سے جدا کر دیا۔ تجھے مجھ سے کیا چاہیے تھا اور تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ بول، نہیں تو میرا ایک ہی وار تیرا کام تمام کر دے گا۔ تو حیدر سن، مجھے تجھ سے کوئی لالچ نہیں تھا، تو صرف مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ گٹھڑی والی عورت بھی میں تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ جب تو گھوڑے کی تلاش کے لیے نالا پار کر رہا تھا اور تجھ پر پتھر گر رہے تھے، وہ بھی میں تھی، اور تجھے منزل تک لے کر جانے والی بھی میں تھی، اور نہ میرے ماں باپ قتل ہوئے۔ صرف میں نے اس لیے کہا کہ تو مجھ پر رحم کھا کر مجھے پناہ دے دے اور تو میرے پاس رہے، سو میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے پہلے جو کچھ تیرے محلے کے لوگوں نے دیکھا سنا اور تجھے سنایا وہ سب سچ تھا۔ میرا مطلب تجھے کوئی نقصان دینا نہیں ہے۔ میں نے عورت کا روپ دھار کر تجھ سے محبت کی ہے، مجھے صرف تجھ سے عشق ہے۔ میں واقعی عورت نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے 2 منٹ میں ختم کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے تیرے بچے اور بیوی سے جدا کیا ہے، جس کی میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تیری نسل سے بہت دور چلی جاؤں گی، اور جب تک تیری نسل اس دھرتی پر موجود رہے گی ان کو کوئی ایسی مخلوق تنگ نہیں کرے گی اور نہ تیری نسل میں دخل اندازی کرے گی، اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میری جان بخشش کر دے۔ حیدر بولا، مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو یہاں سے چلی گئی ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں دے گی؟ پھر اس نے حیدر کو مکمل یقین دلایا کہ تیرے اس گھر کے اندر فلاں گلاس میں پانی ہے، وہ دودھ ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ میں جا چکی ہوں۔ حیدر نے اس کو معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب حیدر نے گلاس دیکھا تو واقعی پانی کا دودھ بنا ہوا تھا۔ چاندنی جا چکی تھی۔ اب حیدر کوارٹر پر اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ فرحت جذبات میں آ کر بچے سے لپٹ کر خوب جی بھر کر رویا، اپنے بیٹے عبداللہ سے اور والد سے اور بیوی سے معافی مانگ لی۔ حیدر کا والد بولا، دیکھا رابعہ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا۔